بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے حکومت کو ایک بڑی زبردست قسم کی وارننگ دے دی ہے۔ وہ وارننگ کیا ہے اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ فیک نیوز کے نام کے اوپر جو ایک نیا آرڈیننس لایا گیا ہے یا لایا جا رہا ہے، ابھی تک یہی کنفرم نہیں ہو رہا کہ آ گیا کہ نہیں آ گیا، لیکن باہر جو زیر بحث ہے، چلے یوں کہہ لیں، فروغ نسیم صاحب جو وفاقی وزیر قانون ہیں، انہوں نے اس حوالے سے آج ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس کے بعد سے ایک لمبی چوڑی گفتگو جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اچھا، اس فیک آرڈیننس کہتا ہوں، وہ جو آرڈیننس آ رہا ہے فیک نیوز کے خلاف، اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پر ایک صحافیوں میں ایک بحث چل پڑی ہے۔ غریدہ فروقی صاحبہ ہیں جنہوں نے ایک ٹویٹ کیا آج، اور وہ ٹویٹ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد جو شہباز گل صاحب نے گوہر افشانیاں کی ہیں، جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے ان کو کوٹ کرتے ہوئے، میں بنتا تو نہیں ہے کہ میں اس کو پڑھوں، لیکن چونکہ موضوع وہی ہے تو پھر پڑھنا پڑے گا، تو لہٰذا اگر کسی کو برا لگے تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن فی الحال میں غریدہ فروقی صاحبہ کا آپ کو وہ ٹویٹ پڑھ کے سنا دوں جس کے اوپر ساری پھر آگے چیزیں بیس کر رہی ہیں۔ غریدہ فروقی صاحبہ نے آج یہ 20 فروری 2022 کو تقریباً 2:30 بجے قریب یہ ایک ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ فیک نیوز کی آڑ میں تنقیدی آوازوں کا گلا گھونٹنے اور آئینی جمہوری شخصی حقوق کی پامالی کا نیا ہتھ کنڈا، امید ہے اپوزیشن جماعتیں، وکلاء، سول سوسائٹی، کالے قوانین کے خلاف کام کرنے والی تنظیمیں اس نئے اقدام کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں گی۔ اچھا، اب یہ غریدہ فروقی صاحبہ نے جو ٹویٹ کیا، یہ جو خدشہ انہوں نے ظاہر کیا کہ یہ ایک ہتھ کنڈا ہے شخصی آزادیوں کو اور آئینی جمہوری حقوق کا گلا گھونٹنے کا، یہ چونکہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں، اس پر کسی قسم کا، میرا خیال پی ٹی آئی کا بھی کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو کہے گا کہ یہ ماضی میں ایسا نہیں ہوتا رہا۔ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ ایسے قوانین جب سے آنے شروع ہوئے ہیں، ان کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا گیا، ان کو ان صحافیوں کے خلاف استعمال کیا گیا جو حکومت کی پالیسیز کے اوپر، حکومت کے کاموں کے اوپر تنقید کرتے تھے، صحیح کرتے تھے یا غلط کرتے تھے، دونوں صورتوں میں ان کے اوپر باقاعدہ طور پر پھندا فٹ کیتا گیا، پائن گلے بند کیتے گئے انہوں نے۔ اس لیے یہ ایک خدشہ موجود تھا اور موجود ہے، اس لیے غریدہ فروقی صاحبہ نے اس کا اظہار کیا۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ جو ڈاکٹر شہباز گل صاحب ہیں، انہوں نے جو معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، انہوں نے جو اس کو کوٹ کر کے کہا، ٹویٹ آپ کے سامنے چل رہا ہے، غریدہ فروقی صاحب کی ٹویٹ کو کوٹ کرتے ہوئے ری ٹویٹ کیا انہوں نے، اور جو کوٹ کیا وہ یہ کیا کہ محترمہ، آپ چاہتی ہیں کہ آپ اپنے ٹاک شو پر لوگوں پر جمع، لواطت اور مباشرت کے الزام لگوائیں اور پھر اس پر دانت نکالیں۔ ایسے ٹرپل ایکس، جی میں پلیو نہیں کہہ رہا بھائی، ٹویٹ سامنے چل رہا ہے، ٹرپل ایکس ریٹڈ شوز کی اجازت دنیا کے کسی ملک کے نیشنل ٹی وی پر نہیں ہے، نہ یہاں دی جا سکتی ہے۔ اگر کسی ملک میں ہے تو بتا دیں، بہتر ہے اپنے پروگرام کے کنٹینٹ کو درست کریں۔ اچھا، اب میں آپ سے یہ 2-3 سوال ہیں میرے اس سارے ایشو کے اوپر جو میں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال جو ہیں وہ بطور صحافی بھی ہیں، بطور ایک عام آدمی کے بھی ہیں، کیونکہ جو قانون اب تک میری نگاہ سے گزرا ہے، جو مجھے سنا ہے میں نے اب تک، جو میں سمجھا ہوں، یہ زیادہ بہتر لفظ ہے، اس کے مطابق تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی کے خلاف بھی درخواست دے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ میں کیسے سمجھوں، یہ میں آپ کو اس کا آگے چل کے بتاتا ہوں کہ میں کس طرح سے یہ بات کہہ رہا ہوں، کہ میں اس کو کس طریقے سے سمجھاؤں۔ ڈاکٹر شہباز گل صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ پی ایچ ڈی ہیں، اور ہوں گے، ظاہر ہے، میں اس پہ ان کی ڈگری کے اوپر میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ وہ پی ایچ ڈی ہیں، وہ کلیم کر رہے ہیں، بالکل ہوں گے، میں بسم اللہ باجی۔ لیکن یہ ہے کہ وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں مسٹر عمران احمد خان نیازی صاحب، ان کے وہ معاون خصوصی ہیں، اور ابھی کل ہی شاید یا پرسوں ان کو پی ٹی آئی کے جو امور نوجوانان ہیں ان کا فوکل پرسن مقرر کیا گیا، یعنی ظاہر ودن پارٹی انہیں ایک طرح سے ایک عہدہ دیا گیا۔ اچھا، اب یہ جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے، ایک خاتون جو اینکر بھی ہے، صحافی بھی ہے، اور اس کو
کوٹ کر کے جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیا ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے باقاعدہ ہوش و حواس میں رہتے ہوئے اس قسم کی گفتگو پبلک پلیٹ فارم کے اوپر کی ہے ایک خاتون کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ مطلب انہوں نے اس خاتون سے کہی ہیں، ویسے تو کہ اسے خاتون رہے نے دام لے کے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کے ٹاک شو پر لوگوں پر جمع لواطت اور مباشرت کے الزام لگیں۔ اچھا، میں یہ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ غریدہ فروخی صاحبہ ہوں یا کوئی بھی اور صاحب ہوں، ان میں سے کس نے الزام لگایا ہے اس قسم کا کسی بھی شخص کے اوپر؟ سوال ہے۔ یہ جو پاکستان کے مین سٹریم میڈیا ہے یا صحافی ہیں، ان میں سے کسی نے بھی اس قسم کا کوئی الزام کب کس پر لگایا ہے؟ یہ بات جو ہے وہ منظر عام پر ضرور آنی چاہیے، کیونکہ اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو وہ قابل مذمت بھی ہے، تو میں کہنا پھر انہوں صحافی بھی نہیں بننا چاہیے، وہ بھائی صاحب نو کتے باہر جا کے نا کچھ اور کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر اس قسم کی از خود چیزوں کو ازیوم کر کے اور پھر یہ پبلک پلیٹ فارم پر یہ بات کر دینا کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اوپر آپ کیا مطلب کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ ہمارے پرائم منسٹر کا معاون خصوصی ہے؟ اب پائے نا مطلب کیا مجھے ایک مثال یاد آ رہی پنجابی دی کہ جہو جی روح اوہو جے فرشتے، اسی یہ سمجھیے یہ گفتگو ہوتی ہے، مطلب ہے کہ ان سرکلز میں جو ہم پاکستان کے اوپر حکمران ہیں اور جو کہتے ہیں کہ وہ ریاست مدینہ قائم کریں گے، اور جو کہتے ہیں کہ جناب یہاں پر قانون سب کے لیے ایک ہوگا، اور جو یہ کہتے ہیں کہ جناب جو ہے نا مطلب تم سے پہلے وہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں تھیں اور میں آیا ہوں تو میں چیزیں ٹھیک کروں گا، اور یہاں پر مہنگائی کی بڑی تکلیف ہے مجھے، پتہ نہیں کون سی مہنگائی کی تکلیف ہوگی ان کو تو یہ گفتگو جو کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اگر یہ ظاہر ہے کیبنٹ کا حصہ ہیں تو ایک شخص جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو ایک خاتون کے مرد کے ساتھ بھی نہیں کرنی چاہیے پبلک پلیٹ فارم کے اوپر۔ تو ٹویٹر ایک پبلک پلیٹ فارم ہے اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ آپ کو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بڑے مطلب ان کے بڑے لمبے چوڑے فالوور نے ملینز میں ہیں، اور اسی طرح جو ہے ان کو ری ٹویٹ کرنے والے بھی بہت سارے کمپیوٹر لگے ہوں گے یا جنرل لوگ کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یار یہ کیا گفتگو اور کیا میسج ہے جو حکومت اس طریقے سے دے رہی ہے؟ کیا میں اس کو صرف ڈاکٹر شہباز گل صاحب کا ذہنی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے ذہن کی پیداوار سمجھوں اس ٹویٹ کو، یا میں اس ٹویٹ کو پوری حکومتی پالیسی اس سے میں اخذ کروں کہ حکومت کی پالیسی اب یہ ہے کہ جناب جیڑا بولے گا وہ دے نال اس طرح دا اسی سلوک کریں گے، چاہے وہ خاتون ہو یا مرد ہو، جو بولے گا ایسا ہی رویہ ہوئے گا۔ اب یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں، میری چونکہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب تک رسائی نہیں ہے، میں اس بات کو اون کرتا ہوں، اس لیے میرا پلیٹ فارم بہرحال حاضر ہے، اگر وہ سمجھیں، اگر ان کو اس بات پہ ہو کہ جناب انہوں نے میرا موقف نہیں لیا تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کا موقف چلانے کو بالکل تیار ہوں، لیکن مجھے یہ لینگویج جو آپ نے پڑھی ہے لکھی ہے، اور میں نے بڑے حوصلے کے ساتھ پڑھی ہے سر، میری زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، میرے جو ہیں یہاں پہ پروڈیوسر صاحب، اسسٹنٹ پروڈیوسر صاحب، انہوں نے بھی بڑا حیران ہو کے میری طرف دیکھا ہے کہ بٹ صاحب نے کی پڑھتا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ مطلب یہ ہے کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کس قسم کی لینگویج ہے جو ایک خاتون کے بارے میں لکھی جا رہی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اس پر ظاہر ہے مختلف لوگ جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کرنے شروع کر دی ہیں۔ اچھا جی، میں نے جو آپ سے یہ گزارش کی نا، عرض کی ابھی کہ میں نے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس قانون سے کوئی مبرہ نہیں ہے اور کوئی بھی عام آدمی اٹھ کے کسی کے خلاف درخواست دے سکتا ہے، تو وہ میں نے اس طرح سمجھا ہے، یہ کلپ ہے، یہ جناب ہیں اپنا فروغ نسیم صاحب وزیر قانون ہیں، آج انہوں نے اس قانون کے مجوزہ یا لاگو شدہ یا مبینہ جو بھی آپ کہہ لیں اس کا جناب وہ کیا ہے، ایک قسم کے موٹے چیزیں جڑیاں نے، اہم چیزاں وہ دسیاں نے، تو وہ پائن تسی ذرا سن لو، یہ تقریباً میرے حال 1 منٹ کا کلپ ہوگا اور وہ سن لیں آپ۔ جس طرح بات کی پی کا آرڈیننس کی، تو یہ ایسے موقع پر لایا گیا جب وفاقی وزیر مراد سعید کے خلاف یا خاتون اول کے خلاف اس طرح کی مہم چلی تھی اور ججز کے خلاف، جس آپ نے آرڈیننس کا ذکر کیا، کیا کوئی عام شہری
वज़ीर आज़म के खिलाफ भी इस तरह की वो कर सकता है अगर वो कहीं अपनी तकरीर में करें, किसी चीज़ की तौहीन करें, या उनको इसमें इस्तिस्ना हासिल होगा, उनको एमनेस्टी हासिल होगी? नहीं जी, बड़ा अच्छा सर आपका सवाल है भाई आपका। किसी को इस्तिस्ना नहीं है, किसी को इस्तिस्ना नहीं। ये नहीं है कि कुछ लोगों को इस्तिस्ना है और कुछ को नहीं है, ये सब के लिए है। दिस इज़ एप्लीकेबल टू ऑल। यानी देखिए, ये माजी में जो भी गलतियां जहाँ से भी हुई हैं, अब डायरेक्शन सही ले लें। उनसे रिपोर्टर ने सवाल किया, कराची में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उन्होंने उनसे रिपोर्टर ने सवाल किया कि जनाब ये क्या प्राइम मिनिस्टर को इससे इस्तिस्ना हासिल होगा कि वो मतलब जिसको जो मर्जी कहते रहते हैं, तो क्या उनको इस्तिस्ना हासिल है? तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं जी, किसी को कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है, चाहे वो कोई है। आज से पहले जो भी कानून पहले बनते रहे उसमें होगा, इसमें कोई नहीं है, ये बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा। तो इससे मैंने यही अख़ज़ किया कि जनाब वो आम आदमी जो है कोई भी उठ के किसी के खिलाफ भी दरख्वास्त दे देगा। अच्छा, अब ये मैं प्राइम मिनिस्टर का जिक्र आया तो मुझे याद आया कि अभी मंडी बहाउद्दीन के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब गए हुए थे और वहाँ पर उन्होंने मौलाना साहब के हवाले से डीज़ल के लफ्ज़ इस्तेमाल किए, नवाज शरीफ साहब के हवाले से भगोड़ा के लफ्ज़ इस्तेमाल किए, डाकू के लफ्ज़ इस्तेमाल किए। अब सवाल मेरा ये है कि सर ये किसी खाते में आते हैं? मतलब ये इन्हीं से इंस्पायर हुए होंगे ये जो डॉक्टर शहबाज गिल साहब इस किस्म के अल्फाज से? मतलब देखे ना, वो तो थले दिगर आनी ना शायद। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेगा, चले वो तो अपने सियासी मुखालफिन के बारे में इस्तेमाल करते हैं ना, कि सियासी मुखालफिन जो हैं उनको वो इस तरह से पुकारते हैं। वैसे तो वो भी नहीं पुकारना चाहिए, लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल साहब तो बराह रास्त ही हो गए ने, डायरेक्ट ही हो गए ने साफियां दे नाल, और ये माजी में भी होते रहे हैं। पता नहीं इस हुकूमत को क्यों मसला है जो है इसके साथ, जर्नलिज्म के साथ और साफियों के साथ। ऐसे माजी की हुकूमतों में को भी रहा है, पर एना नहीं सीगा, उनके नर्व ज़रा थोड़े से स्ट्रॉन्ग थे, ये बहुत ज़्यादा जल्दी नर्व्स लूज़ कर जाते हैं। और मैं वैसे आपसे अर्ज़ करूँ कि जिसने भी आज तक आज़ादी इज़हार को दबाने की कोशिश की है, चाहे वो जनरल ज़िया हो, अयूब हो, याया हो, भुट्टो हो, बेनज़ीर हो, नवाज शरीफ हो, परवेज़ मुशर्रफ हो, और चाहे इमरान खान हो, सर वक्ती तौर पे हो सकता है कि आप कुछ आवाज़ों को शायद दबाने में कामयाब हो जाएं, लेकिन ओवरऑल ऐसा कभी मुमकिन नहीं हो सका। कवानीन पहले भी बहुत सारे बने हुए हैं, एक नवा बना के देख लो। वैसे तो PFUJ ने कह दिया कि वो इसके ख़िलाफ़ अदालतों में जाएंगे, और ज़रूर जाएंगे, क्योंकि जो शहज़ादा जुल्फ़कार हैं अपना PFUJ के प्रेसिडेंट हैं, और नासिर ज़ैदी साहब हैं, वो मतलब और तरह के मलंग टाइप करैक्टर है, वो डरते डरते किसी से नहीं है, वो ज़रूर जाएंगे। वैसे मुझे अदालतों से याद आया कि 9 फरवरी को जस्टिस अतर मनल्ला साहब जो हैं इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो उन्होंने एक जो ऑब्जर्वेशन है, मेरा ख्याल है वही कहा लफ्ज़ बेहतर है, वो दी थी। प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एक्ट के हवाले से एक केस था और उसमें वो बात हो रही थी, तो उसमें उनका ये कहना था कि साफ़ियों पर काबिल दस्त अंदाज़ी कवानीन का इतलाक़ बादी नज़र में बुनियादी आइनी हकूक़ से मुतसादम करार देते हुए रियासत अपने अमल से साबित करे कि वो आज़ादी इजहार पर कोई कदगन नहीं लगाना चाहती। अच्छा, अब वो रियासत जो है वो या हुकूमत जो है जिस तरह अमल ज़ाहिर कर दी पई है वो तुहाडे सामने है। और इसमें मुझे अब ये है कि सारी सिविल सोसाइटी जो है वो बिल्कुल बजा तौर पर इस पर बोल रही है, मज़ीद आगे चीज़ें बढ़ेंगी, लेकिन ये है कि इस हुकूमत को पता नहीं क्यों जल्दी का हर्जान दी यार, मेरी समझ में नहीं आता क्यों ये चाहते हैं इस तरह की बातें। जो चीज़ें गलत होती हैं, फेक न्यूज़ होती है, उसकी तरदीद होती है, उसके ख़िलाफ़ महकमा यानी उस अदारे को कार्रवाई भी करनी चाहिए जो ये फेक न्यूज़ फैलाता है। लेकिन यार ज़बानें तो ठीक रखो, पाइन ज़बाना पे कंट्रोल करो। बहरहाल मरीम नवाज शरीफ साहबा ने जो वार्निंग दी है मैं वो आपको बताने लगा हूँ। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने कहा है कि ये हुकूमत जो भी कवानीन बना रही है, कहने को तो मीडिया और अपोजिशन की आवाज़ बंद करने के लिए है, मगर ये कवानीन इमरान एंड कंपनी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाले हैं, फिर ना कहना बताया नहीं। मरीम साहबा की जो वार्निंग है ना, ये मैं इसका भी थोड़ा जा नतारा कर दिया। मरीम साहबा की वार्निंग गलत नहीं है,
یہ بالکل درست ہے، اس لیے کہ مریم صاحبہ کے والد صاحب میاں محمد نواز شریف صاحب نے بھی اپنے دور میں جو قوانین بنائے تھے میڈیا پر قدغن لگانے کے لیے، 2016 کا جو پیکا آرڈیننس ہے یا ایکٹ ہے، قانون ہے، وہ سر میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور میں بنے تھے اور وہ اس کو پرائم منسٹر آف پاکستان تھے۔ وہ سر پھر استعمال ہوئے ہیں سر ان کے خلاف، انہی کے لوگوں کے خلاف استعمال ہوئے ہیں۔ صابر ہاشمی یہ 4 دن پہلے پھر پھڑیا گیا، ٹھیک ہے، یا صحافیوں کے خلاف بھی ہو رہے ہیں، پہلے بھی ہوتے ہیں، انہوں نے بھی کیے ہیں، اب یہ حکومت بھی کر رہی ہے، اب انہوں نے اس کو مزید سخت کر دیا پکڑ کے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں مریم صاحبہ نے درست نشاندہی کی ہے کہ آپ کے خلاف استعمال ہوں گے کیونکہ ان کے خلاف ہوئے ہیں۔ تو کسی حکومت نے با انصافیانہ رعایت کوئی نہیں کی تھی، نپ کے رکھن دی پوری کوشش کی ہے۔ شہباز گل صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، بلاول صاحب ہوں، جدہ جو دل کردہ ہے نپ کے رکھن دی کوشش کر کے ویکھ لو، نہ پہلے اس کام میں کامیاب ہو سکے نہ اب کوئی ہو سکے گا، لیکن تنقید کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے۔ یہ بات جو ہے وہ بار بار ساری حکومت کہتی ہے، آج انہوں نے بھی کہا کہ جی آپ تنقید کر سکتے ہیں، فروغ نسیم صاحب نے بھی کہا، فواد چودھری صاحب بھی یہ بات بار بار کہتے ہیں، لیکن فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن سر تنقید کرنے کے لیے الفاظ کا چناؤ جو ہے نا وہ بھی مناسب ہونا چاہیے۔ کم از کم یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آپ کسی خاتون سے جو ہیں وہ مخاطب ہیں یا آپ محلے دے وہ کیا کہتے ہیں کہ بالا بینتا لینا مخاطب ہو۔ میرا خیال ہے اس فرق کو ضرور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ویلاگ۔